اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، جو جیسی لاتعداد نباتات کو پیدا فرمانے والا، ان کو رنگ و بو بخشنے والا اور ان میں عجیب و غریب افعال و خواص رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے، اور جب رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا ہے تو ناظرین کرام اپنی شان کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے علم کے مطابق یا ہماری عقل کے مطابق یا ہمارے کسی تجربے کے مطابق ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہم یہ خیال کریں گے تو یہ رب العزت کے شان میں ایک بہت بڑی گستاخی ہے، کیونکہ حضرت انسان خود مخلوق ہے، اس کا علم، اس کی ہر چیز محدود ہے، یعنی ہر چیز کی حد ہے، تو جو خالق ہے اس کی حد نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام جب ہم ان کو اپنی عقل کے مطابق یا اپنے علم کے مطابق تصور کریں گے تو یہ رب العزت کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو رب العزت نے پیدا فرمایا ہے تو اپنی شان کے مطابق پیدا فرمایا ہے، کوئی بھی چیز میں کمی نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو ناظرین کرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں دریائے چناب پر میں آیا ہوں جڑی بوٹیوں کی تحصیل کے لیے، تو میں آپ کو دکھاتا چلوں، 2 منٹ کی 3 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ یہ کچری ہے، کس طرح جیسے کچرا سڑتا ہے اس طرح یہاں پر یہ موجود ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ یہاں پر کوئی جانور گزرتا ہو تو وہ کھا لے تو کھا لے، انسان ان کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں، ہم ان چیزوں کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ ناظرین ہم یہ کچری ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کس قدر یہ پھیلی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین ہم یہ کچری ہے، یہ امراض معدے کے لیے، گردوں کے امراض کے لیے، مثانے کے امراض کے لیے ایک جانی اور پہچانی ہوئی نباتات کی قسم ہے۔ یہ دراصل آپ اس کو توڑیں گے، اس کے اندر سے بہت زیادہ بیج نکلیں گے، یہ ہم آپ کو دکھا دوں۔ دراصل یہ جو خربوزہ ہے اس کی فیملی سے یہ تعلق رکھتی ہے، لیکن یہ خود روح ہے۔ خربوزہ کاشت کیا جاتا ہے، جنگلی بھی ہوتا ہے، لیکن یہ خود روح ہے، خود بخود پیدا ہوتی ہے، اور ہم اس کو عام اور فضول اور نکما خیال کرتے ہیں، لیکن رب العزت نے جو اس میں فائدے پنہاں رکھے ہیں ناظرین کرام اس قدر ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو یہ جو ہے یہ ناظرین کرام اتنی مفید ترین چیز ہے امراض معدہ کے لیے، گردوں کے امراض کے لیے، گردوں کی پتھریوں کے لیے۔ اگر اس میں اس تازہ کا پانی نچوڑ کر اگر کشتہ حجر الوحود تیار کر لیا جائے تو ناظرین کرام درد گردہ اور گردے کی پتھری کا حکمی علاج ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ ناظرین کرام حجر الوحود کو کھل میں پیسنے اور اس پر اس کا پانی ڈالیں، کھل کرتے جب خشک ہو جائے تو اس کو ایک آنچ دے دیں۔ اس طرح 5 آنچیں مکمل دینے کے بعد کشتہ حجر الوحود ہے جو ہے بڑا لاجواب تیار ہوتا ہے، اور درد گردے کا، اور یقین ہم نے خود آزمایا ہے، اور گردے کی پتھریوں کا یہ حکمی اور کامیاب علاج ہے۔ اس کے علاوہ اس کو خشک کر لیں، آپ سائے میں اس کو اکٹھا کر لیں۔ یہ عام چونکہ ایک جنگلی نباتات ہے، بے شمار ادھر پیدا ہوتی ہے، سڑکوں کے کنارے، جنگلوں میں، کھیتوں کھلیان میں، تمام فصلوں کے ساتھ یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب موسم سرما شروع ہونے والا ہے تو یہ ختم ہو جائے گی۔ برسات کے موسم میں یہ بکثرت پیدا ہونے والی ایک نباتات کی قسم ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خربوزے کی فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ مزاج میں یہ گرم و خشک ہے، درجہ دوم میں۔ افعال و خواص میں اس کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے افعال و خواص کیا ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ اس کو آپ جمع کر لیں اور سائے میں خشک کر لیں، اور اس کو تمام صفوف ہاضم میں اگر استعمال کریں تو بہت اچھا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ قوت ہاضم کو بڑھانے کے لیے، ہر قسم کی قوت ہاضم کے، معدے کے ضعف کو دور کرنے کے لیے، آنتوں کے ضعف کو دور کرنے کے لیے اس کو خاص ناموری حاصل ہے۔ تو ناظرین کرام ہم ان چیزوں کو جانیں، یہ پہچانیں، یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں،
لیکن ہمارے پاس چابی نہیں ہے، ہمارے پاس ان کا علم نہیں ہے، ہم ان کو نکما فضول خیال کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس لازم ہے کہ رب العزت کے جو زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں ان کی چابی حاصل کریں، ان کے متعلق جانیں، ان کے متعلق پہچانیں۔ اس لیے ہم یہ ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، چونکہ اگر آپ تمام نباتات کے متعلق جاننا چاہتے ہیں جو کہ بطور میڈیسن استعمال ہوتی ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، چونکہ ہم جڑی بوٹیوں کے متعلق جانتے ہیں، ان کی انواع و اقسام کے متعلق جانتے ہیں، ان کی افعال و اقواس کو جانتے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں وہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، لائک ضرور کیا کریں، اور جتنے بھی میرے دوست نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔